روزی پکچر بتائی ہے کہ مطلب بیجا بیجا ہو گئی ہے؟ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے یاد کیا. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے عید کا ذکر کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بات عید سے ہی جو ہے نا وہ شروع کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور ایک یہاں پہ ہم اس کو صرف بکرے دکھانے یا قربانی یا گوشت بانٹنا یا کھانے کی حد سے ذرا تھوڑا سا آگے اس فلسفے کو بھی تھوڑا سا ضرور ہمیں جو ہے نا وہ ایڈریس کرنا, یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ قربانی کی جو عید ہے, جو عید الاضحیٰ ہے, اس کا ایک فلسفہ جو ہے نا اس پہ بھی تھوڑی سی پھر جو ہے نا شاید وہ ہمارے لیے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پوری قوم کے لیے جو اس وقت ضرورت ہے وہ بات بھی ایسی ہی ہے کہ کیونکہ یہ عید اس کا فلسفہ ہی قربانی مانگتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ قربانی بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو کر گزرو, ہر حال میں کر گزرو, یہاں تک کہ جب وہ اولاد کی بھی قربانی مانگے تو وہ اس سے دریغ نہ کیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اس کے بعد دوسری, اس عید کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے حالات, آپ نے ابھی ایک بات کی کہ ایک چیز جو پچھلے سال 1 لاکھ کی تھی اس مرتبہ وہ 2 لاکھ سے اوپر ہے. تو دیکھیں باتیں کرنے کو, جیسے ابھی پروگرام سے پہلے میں میڈم سے بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا اچھی باتیں کریں گے, میں نے کہا نہیں سچی کریں تو زیادہ اچھی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بٹ صاحب نے جو بات کی نا بجٹ کی, آپ جو پوچھنا چاہ رہے تھے, تو میں ایک بہت بڑے ٹی وی اینکر اور اس وقت بڑے باخبر ایک شخصیت ہیں جن کو اس وقت میاں صاحبان کے بہت اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے. تو وہ ان کا میں کل ایک پروگرام سن رہا تھا, تو پہلے تو میں اس کو ویسے مذاق سمجھ رہا تھا کہ زرداری صاحب ناراض ہیں بجٹ پہ کہ جی ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, تو وہ بڑی ان کو کوشش کی گئی کہ وہ مان جائیں پارٹی کو. ہاں, تو وہ شہباز صاحب چلے گئے خود ملنے, معاملہ ٹھیک ہو گئے تو ملے ہیں نا ان سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی زبانی میں بات کر رہا ہوں, اینکر کی. ہاں جی, تو انہوں نے کہا کہ جناب میاں صاحب ہم آپ پہ بہت ناراض ہیں, آپ نے ہمیں مشاورت ہی نہیں, ہم سے مشورہ ہی کوئی نہیں ہے, بجٹ پہ آپ نے یہ سب کچھ کر دیا. انہوں نے کہا اچھا اس بات پہ ناراض ہیں. انہوں نے کہا جناب ناراض نہ ہو, مینوں آپ نہیں پتا, یہ ہم سے بھی نہیں مشورہ کیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ جو ہے, ایسے میاں صاحب آپ کی جماعت اتحادی ہے سر. میں نے میڈم سے جو بات کی تھی نا پہلے, میں اصل میں بات وہی ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے, لوگوں تک بات سچ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کچھ بھی ہمارے کسی کے پلے کچھ نہیں ہے, بڑی اختیار میں کسی کے کچھ نہیں ہے. اگر اس پہ ہماری پارٹیاں ایکشن بھی لینا چاہیں تو ان کو رائٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سچ کب تک آپ چھپائیں گے. عوام کو اگر اسی طرح رکھنا ہے آپ نے, تو وہ حال جو آپ کا ہوا ہے کرکٹ میں, ابھی آپ دیکھیں گے بالکل ریسنٹلی پوری قوم کو آپ نے جو ہے پچھلے 1 مہینے سے ہمارے تمام ٹی وی چینلز, پوری دنیا جو ہے نا وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اس میچ کو, ٹیم کو کس طرح سے ان کے لیے کیا کیا یہاں پہ نغمے اور کس طرح سے ان کو کیا جا رہا تھا. اور آج حالات یہ ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کہیں گالیاں اور کس طرح سے سپر 8 میں بھی نہیں پہنچ سکتی ٹیم, یعنی اتنی بری کارکردگی. ویسے میاں صاحب ایک بات ہے کہ میں تو دوستوں کو کہتا ہوں کہ جیسی کارکردگی ہماری حکومت کی ہے, ہمارے سرکاری اداروں کی ہے, ویسی کارکردگی ٹیم کی ہوگی. آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ بھی تو سارے ایکٹر ہی ہیں نا, وہ سپورٹس مین تھوڑے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے اخباروں میں اشتہار دیکھیں, روز ٹی وی پہ دیکھیں, ہر اشتہار میں وہ ہیں, وہ تو اداکار ہیں. وہ اس وقت کوئی سپورٹس مین تھوڑے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو جہاں پہ وقت دینا چاہیے وہاں پہ تو ہے نہیں, جب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, جہاں پہ آڈٹ ہی کوئی نہیں ہے, جہاں پہ سفارش کلچر ہی سارا یہ ہے کہ جناب سفارشوں پہ, دوستیوں پہ اور اپنی مرضی کے اوپر لوگوں نے کام کرنا ہے, کسی کا پتہ ہی کوئی نہیں کوئی کہاں سے آ رہا ہے. مسئلہ یہ جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو وہ آپ نے یہاں بات کی, اور جہاں بٹ صاحب نے بڑی بات پنجاب کو جس طرح سے انہوں نے اس بجٹ کو, اور میڈم کو جس طرح مریم کو انہوں نے ان کی تعریف کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبوں کے پاس تو پھر یہ سہولت ان کو یہ ہے کہ صوبے تگڑے ہیں, صوبوں کے پاس پیسہ بھی ہے. اصل مسئلہ تو ہے مرکز کا, جو 18ویں ترمیم کے بعد آپ دیکھیں کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہے تو ہم خوش ہوں اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کو چلانا ہے یا بچانا ہے تو ہمیں 18ویں ترمیم پہ غور کرنا ہوگا, ہمیں وہ NFC ایوارڈ کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ باتیں جو ہے نا
وہ جو میں پہلے بات کی تھی کہ سچ ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ اس طرح کا بجٹ دیکھیں ڈیولپمنٹ کرتے جائیں آپ جو مرضی اس میں کرتے جائیں. اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ معیشت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. اس وقت آپ کو اگر لوگوں کے پاس یہ کاسا لے کے پھرنے سے جگہ جگہ پہ کہیں پہ آرمی چیف آپ کا ہوتا ہے, ہر جگہ پہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو جانا پڑ رہا ہے, یعنی ہم پہ سیاستدانوں پہ کسی کا ٹرسٹ نہیں. اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو پہلے دعا کی ایسی عیدیں, تو میں پریشان ہو رہا تھا کہ یا اللہ یہ پتہ نہیں بد دعا پاشا صاحب دے رہے ہیں کہ دعا دے رہے ہیں ایسی عیدیں. ہمارا تو سارا پاکستان جو ہے نا اس وقت بیچارہ لوگ رو رہے ہیں. لوگ اس وقت جس حالات میں ہیں یہ عید نہیں ہے. دیکھیں نا یہ کیا, آپ جو بندہ کل تک 4 یا 5 قربانیاں کر رہا تھا آج وہ ایک کرنے کے بھی قابل نہیں رہا. ٹھیک ہے, آج وہ غریب آدمی جو ہے نا وہ جس کے گھر میں جس کا چولہا ویسے ہی نہیں جل رہا, یقین مانے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کسائی جو ہے نا فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب بک کر لو ہمیں, جی ورنہ کسائیوں کے پیچھے پھرنا پڑتا تھا. یہ پہلا موقع ہے, کسائی فون کر رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں جی ہمیں ٹائم بتائیں, اویلیبل ہیں. یعنی ان کو نظر آ رہا ہے کہ قربانی کا بھی وہ حال نہیں ہے. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں ملک کی وہ صوبے ہیں, وہ جو ہے نا مرکز ہے, ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی معیشت کو تگڑا کرنا ہے جب تک. اور لیکن معیشت کے لیے پھر وہی بات جو ہمیشہ میں کہتا آیا ہوں کہ وہ جب تک ہمارا سیاسی ایک معاملہ, جب تک وہ عدم اعتماد ختم نہیں ہوگا, جب تک ہمارا آپس کے اندر یہ جو ایک کھینچا تانی ہے, اور ہر بندہ خاص ایک جگہ پہ نوکری جو ہے نا جن کی کر رہے ہیں ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. اس نوکری کو چھوڑ کے اپنے لیے کچھ کریں, اپنے بھائیوں سے مل کے کریں. وہ جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا, جو باہر ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا, مل کے جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ بات وہی ہے جو شہباز شریف صاحب نے کہا جناب نہیں پتا, سانو آپ نہیں پتا. خاور رائی صاحبہ آپ کی ٹیک کیا ہے؟ آپ نے 2 سینئر پولیٹیشنز کی رائے سنی. بالکل سر. تو آپ کیا سر میں یہ کہتی ہوں کہ بجٹ جو آیا ہے وہ بہت مطلب اچھا نہیں ہے, اس لیے کہ دیکھیں سرکاری ملازم کی اگر جتنی تنخواہیں بڑھی ہیں اس کا پہ ٹیکس کٹوتی زیادہ ہو گئی ہے. مختلف افسران سے بات ہوئی ہے, سی ایس پی سے بھی ہوئی ہے, پی ایم ایس افسران سے بھی ہوئی ہے, محکمہ ایجوکیشن میں بھی. سنگل ایک بندے نے یہ نہیں کہا کہ تنخواہوں کے لحاظ سے بجٹ اچھا آیا ہے. لوگوں میں باقاعدہ یہ بجٹ آنے کی وجہ سے پریشانی زیادہ ہے. کسی پرسن کو بھی اس بجٹ سے خوش نہیں دکھا. دیکھیں ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے, اس میں انہوں نے اتنی زیادہ کر دیا ہے ٹیکس زمین پہ, یعنی کہ سپوز ایک 25 لاکھ کا پراپرٹی خریدتا ہے بندہ, اس پہ 8 لاکھ لکھوائی گئے. اتنی مشکل سے پیسے بناتے ہیں نا یہ عام آدمی, اسپیشلی یہ جنہوں نے بجٹ پیش کیا ہے انہیں تو لاکھوں کے شاید ان سے کبھی انہیں گننے ہی نہ پڑے ہوں, ان کی تو بات ہی اربوں خربوں میں ہوتی ہے. ایک غریب آدمی کے لیے یہ پس جانے والا بجٹ ہے, اور لوگ پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں بہت زیادہ پریشان تھے. تو بالکل بھی بجٹ کے لیے کچھ انہیں اور اچھا کرنا چاہیے تھا جو کہ عوام کے لیے نہیں ہے. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ ابھی سر نے پہلے بات کی ہے قربانی والی. آپ یقین کریں کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو 3-3 4-4 بکرے اور ایک بچڑا کرتے تھے, اب ان کے گھر میں ایک قربانی ہو رہی ہے. اب وہ تو میاں صاحب نے بتایا نا کہ کسائی خود اپوائنٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جناب لے لو. بالکل ایسے ہی ہے. اور سر جو غریب طبقہ ہے نا ان کے بچے رو رہے ہیں کہ ذرا بڑوں کے لیے تو ٹھیک ہے انہیں سمجھ ہوتی ہے, غریب کا بچہ کپڑوں کے لیے رو رہا ہے کہ جو کہ بجٹ پیش کرنے والوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ غریبوں کے گھر میں عید پہ وہی کھانا پکے گا جو وہ پچھلے 1 مہینے سے وہ شام تک لائنوں میں لگے رہیں گے کہ کہیں سے گوشت آئے اور وہ اپنے بچوں کو پکا کے کھائیں. میڈم اب اچھی باتیں کچھ تھوڑی سی کرتے ہیں. ہاں جی. عید, بقرہ عید, عید قربان کے حوالے سے کچھ اچھی یادیں شیئر کریں ذرا ہمارے ناظرین سے کہ جب آپ بچپن میں تھیں جی تو آپ کیسے ہم اپنے ماں باپ کے زیر سایہ عید کیسے منایا کرتی تھی؟ سر الحمدللہ آج بھی وہ بچوں کی بڑی اچھی یادیں ہیں. کل ہی میری بھانجی کی کال آئی تو وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی نے نا 2-3 دن ہو گئے ہیں, مجھے چوڑیاں میری آ گئی ہیں, یہ چیز میری رہ گئی ہے, یہ چیز رہ گئی ہے, ماما وہ چنیوٹ میں رہتی ہے تو ابھی فوری طور پہ ہم گاؤں چلیں عید منانی ہے. تو بچوں کے لیے تو عید سے زیادہ خوشی کا کوئی موقع نہیں ہوتا.
तो मैं तकरीबन मैं 6th क्लास से हॉस्टलों में आ गई थी, तो ईद पे की बड़ी खुशी होती थी। एक तो हॉस्टल से जान छूटेगी 2-4 दिनों के लिए और प्लस बच्चों के लिए तो नए कपड़े माँ बाप जैसे तैसे भी करके बनाते हैं, तो सारे रिश्तेदारों का आना जाना, खाना बनना, बच्चों के लिए तो इससे ज्यादा खुशी का कोई मौका हो नहीं सकता। और अब भी आप समझती हैं कि बच्चे उसी जज्बे के साथ, उसी खुशहाली के साथ, उसी सोच के साथ ईद मना रहे हैं? क्या हमने बतौर वालिदैन बच्चों को वो खुशियां दी हैं और दे रहे हैं जो कि हमने अपने वालिदैन से हासिल की? डेफिनेटली सर, माँ बाप, हर जो माँ बाप है ना उसकी खुशी होती है कि उसकी औलाद बेस्ट से बेस्ट खाए, अच्छे से अच्छा पहने, ठीक है। लेकिन ओवरऑल टेंशन्स इतनी बढ़ गई हैं, बच्चों को मीडिया की वजह से इतनी अवेयरनेस आ गई है, ब्रांडों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जब हम छोटे होते थे तो हमें ब्रांडों की हमें नया सूट चाहिए होता था, ठीक है। आजकल का बच्चा कहता है मैंने मिनी मैनर्स के पहनने हैं, मैंने मारिया बीच से फ्रॉक लेना है। बच्चों को माँ बाप ने भी हल्का अहबाब से सुन के ना बच्चे इतने ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं कि लोगों ने आधा अपनी खुशियों को, आधा महंगाई ने खत्म कर दिया है और आधा बाकी वो ब्रांडिज्म ने और ये जो टॉक शो है वहां से ड्रेसिंग देख के कॉपी करने के चक्कर में मॉर्निंग शो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने ना यानी कि एक रेस लगा ली है। यानी जब अपने माँ बाप के साए के अंदर आप ईद मनाते थे। पाशा साहब, ये ख़ास तौर पे ईद का मुझे तो याद है जी, हमारा चूँकि गांव में ही और बिल्कुल लाहौर शहर में ही शादरा से मेरा ताल्लुक़ है, तो एक हमारा ताया जी का और हमारा घर जो है ना वो साथ कंबाइंड फैमिली थी आपकी? कंबाइंड, हाँ जी। तो वो हमेशा कुर्बानी जो है ना वो सारी इकट्ठी हम लोग एक ही छत के, अच्छा। और उसमें ये है कि बचपन से एक वालिद साहब से ये हमें आज तक, और उसी तरह हम भी अपने बच्चों को वो आदत है कि बकरे हैं या गाय बैल जो भी हम लोगों ने करना होता है इकट्ठे पे सारी फैमिली को, फिर दोस्तों को बाद में दावत, और फिर पूरे इलाके में गोश्त को जिस तरह से तकसीम करना है फैमिली में भी बाकी भी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आपको उस ज़माने में भी कुछ दोस्त थे हमारे जिनसे हम सुनते थे कि घर में एक हो गई तो जी सबकी हो गई या अच्छा है ना वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तरबियत जो है ना ये आपको ख़ानदान से, वालिदैन से मिलती है कि आपने कोई भी काम है जब आप बड़ों को देखते हैं और शौक़ के साथ जब वो आपको इन चीज़ों के अंदर उनका आप देखते हैं शौक़, तो आप बच्चों को खुद बहुत ट्रांसफ़र होती है चीज़, ठीक है। तो ये उसी तरह आज भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बच्चों के साथ जो है ना वो अपने सारा घर की, अब अक्सर जो है ना हम भाई भी मिलके जो है ना उसी तरह अच्छा, वही कंटिन्यूटी आपने एक जगह पे जो है ना वो करे। एक तो उसमें सारे आपस में सारे बच्चे भी इकट्ठे, उनकी ईद हो जाती है, आपस में मिलने की भी वो भी एक ईद जो है। दूसरा जो है ना वो एक हम आपस में भी हमें मौका मिलता है, उसी तरह दोस्तों को, रिश्तेदारों को मौका मिल जाता है, इकट्ठे हैं तो हम लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मकसद ही असल में यही है कि मिल बैठ के एक दूसरे के साथ शेयर करने का जो है। और उसमें आप देखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं सफ़ेद पोश, वो आपके भाई भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तो इज्तिमाइयत में वो ढके रहते हैं, में वो सबका जो है ना वो कवर हो जाता है और भरम कायम रहता है। और फिर वहाँ पे एक और बात खास जो है ना मैं समझता हूँ कि आप किसी का, मुझे याद आ गया, किसी को भाई का याद आ गया, किसी को दूसरे को याद आ गया, फलां रिश्तेदार, फलां दोस्त, फलां बंदा जो है ना उसके यहाँ भी गोश्त जो है ना वो भेजना है, तो आप पूरी तरह जो है ना उसको सारे को लेके चल रहे होते हैं और पूरा अपने इलाके के लोगों का आपको पूरा खबर होती है। ये एक बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि हमें शुरू से अपने वालिदैन से जो ये ईद का एक सिलसिला मिला है वो हमेशा याद रहता है। उसी तरह से आज उस तरह का माहौल नहीं है। जैसे मैडम ने कहा कि ब्रांड कॉन्शियस हो गए। हमारे ज़माने में तो शौक ये होता था कि हर ईद पे ख़ास तौर पे हर बच्चे की ख्वाहिश होती थी कि अपने जानवरों को वो लेके तो पूरा उसको घुमाएं गली मोहल्ले में, ठीक है, उसको कुछ दिन, बल्कि अब तो शाम में आते हैं, अगले दिन उनकी कुर्बानी हो जाती है, पता ही नहीं लगता। पहले तो कुछ दिन जरूर जो है ना, और खास तौर पे अब तो जो सोसाइटी, जितनी भी गेटेड सोसाइटियां आप देखें उसके अंदर आप घरों में भी रखने की इजाजत आपको नहीं है, ठीक। वो एक खास जगह बनी, वहां पे आप कर रहे हैं, उधर ही गोश्त बना के ले आए। तो
تو اب وہ اس سے وہ ایک اس کی جو قربانی کی وہ ایک یہاں پہ جو ایک تھا نا وہ اس میں موجود نہیں ہے, وہ اس طرح کا رنگ اب وہ ہے نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آج خاص طور پہ جو اس وقت کے حالات ہیں, اس عید پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید پورے سال میں گوشت ہی نہ کھایا ہو. جس قدر مہنگائی ہے, جس قدر لوگوں کے حالات ہیں, تو ہمارے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کاروباری ہیں یا اچھی جاب والے ہیں یا جن پہ اللہ کا خاص کرم ہے, وہ اگر یہ قربانی کا وہ حصہ نہ بھی رکھے نا گھر سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ, اب کیونکہ میری نظر سے ایک حدیث جو ہے نا وہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کو راوی بھی اس کے حضرت علی کرم اللہ وجہ, آپ کو پتہ کہ بہت کم حدیثیں ان سے ہیں, تو انہوں نے 3 دن سے اوپر کا یہ گوشت رکھنے کی گھر میں جو ہے نا وہ ممانت ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو 3 دن سے اوپر جو ہے نا اس کی, آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس زمانے میں وہ 3 دن سے اوپر رکھا نہیں جا سکتا. میں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں کہ رکھا جا سکتا, اس زمانے میں بھی لوگ خشک کر کے پتہ نہیں بالکل اس وقت اور ذرائع تھے. ہاں جی, 3 دن سے اوپر کا جو ہے نا وہ معاملہ نہیں ہے, آپ کھائیں, اور بلکہ جو کھا سکتا ہے وہ تو عام دنوں میں بھی کھاتا ہی رہتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے بیچاروں نے جن کے پاس نہیں ہے, اور خاص طور پہ اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فلسطین کا جو ہے اس وقت غزہ کے جو ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, ان کا خاص, اور وہاں پہ یہاں کچھ مساجد کے اندر یہاں پہ کچھ جو ہماری تنظیمیں ہیں جو چیریٹی کا کام کر رہی ہیں, ان کے لیے وہ خاص طور پہ وہ کام یہ کر رہی ہیں, وہاں کے لیے جو ہے نا وہ قربانی کا انہوں نے بندوبست کیا ہے. تو ڈھونڈ کے جو ہے نا, جو اللہ کا حکم ہے کہ حقداروں کو ڈھونڈ کے ان کا حق دو, کیونکہ جو آپ سے مانگ رہے ہیں, جو آپ کو راستوں میں مل رہے ہیں, وہ تو پیشہ ور ہو سکتے ہیں, لیکن جن کے لیے حکم ہے کہ رب کے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے جو دینا ہے وہ ڈھونڈ کے حقداروں کو ڈھونڈ کے, قرآن تو یہ کہتا ہے, تو آپ اس میں بھی ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کے ان لوگوں کو دیں جن کا حق ہے, کیونکہ انہوں نے نہیں آنا آپ کے پاس, انہوں نے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا. وہ سفید پوش جو ہیں ان کے لیے اس عید پہ ان کو یاد رکھیں. اور جہاں تک یہ برانڈز کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈم کی بات ٹھیک ہے. آج یہ ہم چونکہ لاہور شہر میں رہ رہے ہیں, بہت بڑا شہر ہے اور پاکستان کا بڑا اہم شہر ہے, یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں. اگر آپ ہمارے ان ایریاز میں جائیں جن بیچاروں کو جو ہے نا وہ شاید بہت سی ایسی ہمارے لوگ ہیں جن کے جوتے بھی پاؤں میں نہیں ہیں, جن کے نصیب میں یہ بات نہیں ہے اب بھی, یہ وہاں کے مسئلے نہیں ہیں, یہ صرف ایک شہر ہے جہاں پہ یہ برانڈز والی باتیں ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت حالات جو ہے نا وہ روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اس مرتبہ شاید ان شہروں کے اندر بھی بے شمار لوگ ہیں جن کو کپڑوں کا ہوش نہیں ہے. 2 وقت کی روٹی. جی بٹ صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے, کیا یادیں آپ؟ نہیں جی, میں تو دیکھو سب نے بڑی بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں چونکہ میرا تو خود ایک دیہاتی حلقہ ہے, تو آئی بلانگ ٹو ڈسکا, تو میرا تو اپنا گاؤں ہے. میں میری اپنی جو میں یقین جانے میں اپنی بچپن کی عیدوں کو ان عیدوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اچھا ہاں, وہ اس لیے جو آپ بات کر رہے تھے جی آپ پیرنٹس کے ساتھ تھے, تو اس وقت چونکہ جس طرح بات ہو رہی تھی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے دیہاتوں میں, سب سے بڑے دادا جی گھر میں ہوتے تھے. اچھا, تو دادا جی نے نماز اٹھنے سے پہلے سب بچوں کو اس وقت کائن دینے, سکے دینے, اور ہم تو ساری رات سوتے نہیں تھے بچے کہ صبح عید ہونی ہے جی. اچھا, اس وقت عید کی خوشیاں اتنی خوشی ہوتی تھی کہ بچوں نے سونا ہی نہیں, جو صبح عید ہے جی جلدی اٹھنا, کپڑے سرانے میں رکھے ہوئے نئے چیزیں, عیدی ملنی, پھر ہم نے جلدی جلدی خرچ کر کے آ جانے, کوئی چھوٹی موٹی چیزیں جو بھی دیہات میں ہوتی تھی وہ لینی. سب سے بڑی جو اچھی چیز لگتی تھی وہ یہ چیز تھی کہ جب قربانی ہوتی تھی نا, تو وہ ایک سوچ ہوتی تھی سب کی کہ یار ہمیں پتا ہوتا تھا فلاں گلی میں فلاں محلے میں سفید پوش کون ہے, ان کو جو دے کے آنا. اب بڑے ہو گئے, بڑے ہونے کے بعد جب ہم خود انڈیپینڈنٹ ہو گئے, ہمیں اپنے پتہ لگا, تو اب روٹین ہم نے وہی رکھی ہوئی ہے اب بھی کہ ہم ایک قربانی کرتے ہیں اپنے پہلے گھروں میں, پھر سیکنڈ قربانی ہم اپنے ان لوگوں کو نہیں بولتے, ہلکے کو نہیں بولتے, ایک ڈیرے پہ جا کے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پر سب کو جو ہے نا گوشت بھی سیاسی قربانی, سیاسی وہ لوگوں کو وہ ایک پیور ہوتا ہے جی فیملی کو بھی دیں. آپ کا خیال ہے کہ ہوگی سیاسی قربانی, وہ اس کو یہ سمجھے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح کنیکٹڈ ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں عید کی سیلیبریشن. اصل میں یہ ہوتا ہے, عید کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو خوشیاں دیں, آپ قربانی کا فلسفہ ان کو یاد کروائیں,
اور یہ شیئر کریں. ہاں میاں صاحب یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ لوگوں کی ٹریڈیشنز وہ چینج ہو گئی ہیں. اب وہ خواہ دیہاتی حلقے ہوں خواہ شہری حلقے ہوں, پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں. جس طرح میں نے بتایا جب ہمارے وقتوں میں ہوتا تھا بچپن میں ہم خوشی سے سوتے نہیں تھے کہ صبح عید ہونی ہے. آج ہماری یوتھ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ صبح ان کو اٹھانا پڑتا ہے بھائی اٹھ جو عید ہے جلدی تیار ہو جو. وہ عید کے بعد ہماری جو نئی یوتھ آتی ہے قربانی کرتی ہے پھر سو جاتی ہے, ٹھیک ہے, پھر اٹھتی ہے, کھانا ان کی مائیں تیار کر دیتی ہیں تو اٹھتی ہیں. یہ ایک چیز جو ہے نا میں آپ کے چینل سے یہ بھی کہوں گا کہ اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. ہمیں اسلامی تہوار کا مقصد کیا تھا؟ اسلامی تہوار کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک تو ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. جس طرح میاں صاحب نے بات کی کہ یار یہ ایک موقع ہے جب اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے دکھایا کہ یار سب سے بڑی جو قیمتی چیز آپ اپنی اولاد سمجھتے ہو وہ اللہ کے راستے میں اگر وہ بھی آپ کو قربان کرنا پڑے تو کرے. تو وائی ناٹ کہ جو ہماری ذمہ داری ہے جو میرے میں اوپر جو ایک ذمہ داری ہے میرے عوام کی یا میرے حلقے کی یا میرے بینگ ایز اے پاکستانی یا بینگ ایز اے مسلمان, تو میں بھی اپنا وہ فرض ادا کروں جو میری ہر چیز مجھ سے پیاری ہے میں بھی وہ اللہ کے راستے میں دوں. لیکن ایک چیز عید پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے مذہب ہمارا جو ہے نا پاشا صاحب بہت آسان بنایا ہوا ہے. بہت یہ ہمارا مذہب ہے جس کے اوپر کوئی فورس نہیں ہے. اللہ نے دیکھے دولت اگر کسی کو دی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی دی ہے تو امیر کے اوپر ہی ہے نا, غریب کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. حج بھی ہے تو وہ امیر کے اوپر ہے, غریب سب استطاعت کے اوپر. ٹھیک ہے, یعنی اسلام میں ہر جگہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے جو ہم جس کو کہتے ہیں جی ہم غریب ہیں, تو میں اس پہ ان سے یہ کہتا ہوں یار کہ اگر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں, آپ کو استطاعت نہیں ہے زکوٰۃ دینے کی یا حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے, تو کم از کم آپ کے اوپر یہ ایک ذمہ داری ہے, فرض ہے کہ آپ 5 نمازیں تو پڑھ لیں نا. اس پہ تو کوئی لاگت نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ عید کے دنوں میں ہم جب سب لوگ ملتے ہیں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ پورا گاؤں یا پورا اکٹھا ہو کے دیہات میں نماز پڑھتا تھا. لیکن آنیسٹلی مجھے اس بات پہ اب تھوڑا سا رونا آتا ہے کہ اب گلی گلی محلے محلے میں مسجدوں میں عید کی نمازیں ہوتی ہیں. تو وہ جو کانسیپٹ تھا نا عید کا کہ اجتماع ہونا, بہت بڑا اکٹھا ہونا, گلے لگنا اور ملنا, ایک رستے سے جانا دوسرے سے واپس آنا, یہ مجھے تو آج بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر وہ کانسیپٹ ہم اس کو ڈیولپ کریں, ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یار آپ ہم بھائی ہیں, ہم نے بھائی چارے کی فضا کے ہم اور بغیر کسی کو جانے اس سے گلے ملنا, بڑوں کا ادب کرنا, پہل کرنا, سلام بھی کرنا, عید مبارک کہنا. تو یہ چیزیں ہماری جو رسمیں ہیں نا ہم تھوڑا سا جس طرح ابھی میم بتا رہی تھی تھوڑا سا ہم ٹریک پہ چینج ہو گئے. لیکن اس پہ بھی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے میں وہ آج بھی کہتا ہوں وہ ہماری ہے, وہ رسپانسبلٹی ہمارے پیرنٹس کی ہے. اگر ہم نے اپنے پیرنٹس سے جو سیکھا ہے وہ تو ہم آج تک اڈاپٹ کرتے ہیں. آگے نہیں میں یقین جانا میں اٹ از مائی فرسٹ عید کہ آئی مس کہ میرے والد صاحب کا بھی یہی ہوتا تھا, اصول تھا. ابھی وہ 17 مارچ کو فوت ہو گئے, تو ہمارے ابا جی کی ایک عادت ہوتی تھی کہ وہ انہوں نے تمام اپنے یعنی کہ پوتے پوتیاں پڑپوتروں والے تھے, لیکن سب کے لیے انہوں نے پیکٹ بنا کے رکھنے, پیسے دینے. پہلے تو جتنے ہمارے عزیزوں کا عرب غریب ہیں ان کو پہلے دے کے آنا, لیکن عید والے دن ہمیں کہنا جی 100 روپے یعنی کہ فی کا سب کو دینا. تو اکثر میری بھابیاں یہ کہتی تھیں ابا جی ریٹ کو تھوڑا سا بڑھا لیں, تو مہنگائی بہت بڑھی گئی. لیکن میں محبت کی بات کر رہا ہوں کہ بڑوں میں یہ ایک چیز تھی کہ وہ آپ کو 100 یا 500 دینے کا مقصد دیٹ از اے لو. تو آج یہ ماؤں کے اوپر اپنے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ہم اپنے اور اپنے ہمسایوں کا خیال کریں. یہی ہمارا اسلام کہتا ہے, یہی ہمارا جو ہے نا مذہب کہتا ہے, اور یہی ہمارے پیارے اللہ کے نبی. آج چونکہ حج کا موقع ہے, میں تو یہی کہتا ہوں آج حج والے خطبہ کو یاد رکھ لیں تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں بھی استقامت آ سکتی ہے, پوری دنیا میں آ سکتی ہے. یہ روشنی ہے, اسلام تو ایک روشنی ہے نا, یہ تو ایک روشنی ہے, اسلام تو ایک روشنی ہے نا, اس کو پھیلائیں, خوشیاں بانٹیں. تو میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ آپ قربانی کا جذبہ, قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز پہ سیکریفائس کریں, اثار کا جذبہ پیدا کریں, دوسرے سے محبت کا جذبہ پیدا کریں. اور یہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ان کی نسل سے ہم چلتے آ رہے ہیں. یہ
सुन्नत इब्राहिमी देखे। अब पूरी दुनिया में मैं एक बड़ा देखें खुशकिस्मती की बात है कि 50 लाख से ज़्यादा लोग जो है मेरे ख्याल में इस दफ़ा हज करके आए हैं। तो मैं इनकी भी बात करूँगा कि ये देखें कि अल्लाह के नबी की शान देखें या हज़रत इस्माइल की शान देखें कि इस एक माँ का वो पकारना अपने बेटे के लिए पानी के लिए वो पैसे 50 लाख हाजी उस प्रैक्टिस को करता है। तो ये हमारे इस्लाम की कितनी बड़ी शान है। जो लोग कहते हैं जी खतून को जी हमारा इस्लाम जी रुतबा नहीं है औरतों के तो मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम इज द परफेक्ट मजहब जिसने 1400 साल पहले वो मुतय्यन कर दिया, वो दे दिए जो आज हमारे जो है ना बड़े बड़े जो दुनिया के चार्टर्ड बने हुए हैं, बड़े बड़े चैंपियन बने हुए हैं, हकूक की बात करते हैं। हमारे नबी तो 1400 साल पहले वो दे गए। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ कि हमें इस्लाम, दूसरा पाशा साहब मैं ये कहना चाहता हूँ इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा वो भी थोड़ा सा हमें पिलाना चाहिए कि हमारा मजहब ये नहीं कहता कि सिर्फ आप अपनों को प्यार करें, और दूसरे मजहब को भी कहता है, दूसरों को भी ख्याल करता है, इस्लाम जो रहने वाले उनको भी ख्याल करते हैं। अच्छा मियां साहब बात की गजा की बात थी, अब गजा की बात मैं यकीन से कहता हूँ कि ये नहीं कि हम सिर्फ मुसलमान भी बेशुमार मैंने कंट्रीज को मैं देखता हूँ, वीडियोस भी देखते हैं, बेशुमार लोग हैं जो बिल्कुल वो एहसास रखते हैं, वो मुतासर होते हैं कि हाँ ये यार इनके साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है और इनके साथ ज्यादती हो रही है। तो ये इस्लाम तो बड़ा पोलाइट मजहब है, ये तो दूसरों की कुर्बानी देने वाला मजहब है। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल इसाअत और कुर्बानी वाला फैलाना चाहिए, अपनी नस्ल को देना चाहिए, ताकि जो चीज़ हमें मिली विरसे में अपने वालिदैन से उसको आगे करें, एजुकेट करें बच्चों को। तो बच्चों को भी इस तरफ लाएं, अपने जो है यूथ को भी लाएं, ख़ास तौर पर कि ये जो दिन है ये बड़े 3 दिन अल्लाह ने हमें जो मौके दिए हमें। रही बात की महंगाई की,